نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وقال تعالى لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ملے جلے سماج میں جس میں مختلف ادیان و مذاہب، مختلف ریلیجنز اور مختلف دھرموں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں، مسلمانوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے لیے کسی دوسرے مذہب کے تہوار میں شرکت کرنا اور اس میں خوشی کا اظہار کرنا اور اس مذہب کے اعمال کو انجام دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے، اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، بالکل کلیئر ہیں۔ اس میں کسی بھی طرح کا کوئی غموض، پیچیدگی، دھندلاپن یا کسی بھی طرح کی کوئی زولیدگی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، دو چار کی طرح بالکل عیاں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کسی دوسرے مذہب کے تہوار میں شرکت کرنا اور اس تہوار کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا، اس تہوار کے اعمال کو خود انجام دینا جائز نہیں ہے۔ ہمارے فقہا کے ہاں اس کی نظیر یہ ملتی ہے کہ آتش پرستوں یعنی مجوسیوں کا ایک تہوار نیروز ہوتا تھا، تو ہمارے فقہاء کرام نے اپنے زمانے میں یہ فتویٰ دیا کہ نیروز کے موقع پر، نیروز کے تہوار میں شرکت کرنا اور ان کے ساتھ نکلنا، اور غالباً وہ لوگ نیروز کے دن کچھ نہ کچھ خریدتے تھے، تو یہ سمجھ کر کہ آج کے دن کچھ نہ کچھ خریدنا چاہیے، اس دن خریدنا یہ فقہاء کرام نے ناجائز قرار دیا، اور غالباً وہ لوگ اسے ایک دوسرے کو کچھ ہدیہ بھی کرتے تھے اس دن۔ تو فقہاء کرام نے اس تہوار کی نیت سے کسی کو کچھ ہدیہ کرنے سے بھی اس دن منع فرمایا تھا، اور فقہاء کرام نے اس شخص کو، جو شخص اس نیروز کے تہوار میں شرکت کرے، ان کے جیسے اعمال کو انجام دے، اس کے کفر تک کا فتویٰ دیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے لیے بالکل یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی غیر مذہب کے تہوار میں شرکت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں خالص توحید کا تصور پایا بھی جاتا ہے اور اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں ان میں اگر تحریری طور پر تصور پایا جائے تو پایا جائے، لیکن عملی طور پر تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر اسلام کے علاوہ دیگر جو مذاہب ہیں ان کے جو تہوار ہیں ان میں شرک کی یا تو آمیزش ہوتی ہے یا کھلم کھلا شرک پایا جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب کے تہوار میں شرکت کرتا ہے اور اس کے جیسے اعمال کو انجام دیتا ہے، تو جہاں ایک طرف یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ مسلمان ہوتے ہوئے کسی دوسرے مذہب کے مذہبی عمل سے بھی متفق ہو رہا ہے، دوسری طرف اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ وہ شرک اور کفر کے اعمال میں پڑ جائے اور اس سے شرک اور کفر سرزد ہو جائے اور وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لہذا دوسرے مذہب کے تہواروں کے جو مذہبی اعمال ہیں اور تہواروں کی جن کاموں سے نمائش ہوتی ہے، ان اعمال سے اور ان کاموں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اور رہی بات آتش بازی کرنے کی اور پٹاخے پھوڑنے کی، تو یہ کئی اعتبار سے ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں جہاں ایک طرف مال کا ضیاع ہے، فضول خرچی اور اسراف ہے، وہیں دوسری طرف انسانی جانوں کے لیے خطرہ اور املاک کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کہیں آگ لگ سکتی ہے جہاں انسان کا بدن جل سکتا ہے، کوئی گھر جل سکتا ہے، یا کوئی اور قیمتی چیز جل کر راکھ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے آب و ہوا خراب ہوتی ہے، پولوشن پھیلتا ہے جس سے نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہذا آتش بازی کے قریب جانا تو بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور اس سے ہر طرح سے پرہیز کرنا لازم ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہاں پر یہ بات میں واضح کر دوں، بالکل کلیئر کر دوں کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے کسی دوسرے مذہب کے اعمال کو انجام دینے کو گناہ سمجھتے ہیں اور ناجائز سمجھتے ہیں۔
ہم کسی دوسرے مذہب کے مذہبی اعمال میں کسی بھی طرح کا انٹرفیئر نہیں کرتے، ہم مداخلت نہیں کرتے ہیں۔ جو شخص جس مذہب کو ماننے والا ہو وہ اس مذہب پر عمل کرے، آزادی کے ساتھ اس مذہب کے جو فرائض ہیں، جو رسومات ہیں، ان کو ادا کرے۔ ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم تو صرف مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو پھر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام پر مکمل طور پر عمل کریں اور اسلام کو اپنائیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کے مذہبی اعمال کو انجام دیں، کسی دوسرے مذہب کے تہواروں میں شریک ہوں اور اس میں خوشی کا اظہار کریں۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں اس وجہ سے آپ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے، لیکن جو شخص اس مذہب کو ماننے والا ہو وہ اس مذہب پر عمل کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قرآن کریم میں واضح طور پر کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، اور اسلام کی یہی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جگہ ارشاد ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاۃ، کہ اہل ایمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر خدا کا انکار کرنے والوں کے ساتھ دلی وابستگی پیدا کریں، قلبی تعلق پیدا کریں، اور جو شخص ایسا کرتا ہے تو اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہاں پر ایک بات اور یہ بھی کہی گئی ہے الا ان تتقوا منهم تقاۃ، یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کہیں پر کوئی خطرہ ہو، کہیں پر کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، جانی یا اور مالی یا سماجی کوئی بہت بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت اس نقصان سے بچنے کے لیے اظہار الفت زبان سے کیا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ یعنی کہیں پر اگر کوئی بہت بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، سیاسی، سماجی، جانی، مالی، اقتصادی، تعلیمی، کوئی بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس نقصان سے بچنے کے لیے زبان سے دکھاوے کے لیے الفت کا اظہار، محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، دل سے نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمانوں کو اس بات کی گنجائش ہے، قرآن کریم کی تعلیمات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں۔ لہذا ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے کے انہی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور ان تعلیمات سے کسی بھی قسم کا انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔